کیسے راستے پر چلنا چاہیے، کس طرح سے راستے پر چلنا چاہیے۔ حدیث میں آیا ہے مومن کی شان ہے کہ راستہ چلتے ہوئے اپنے نظروں کو نیچے جھکائے، اپنے نظروں کو نیچے جھکائے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کسی کے گھر کے دروازے کی طرف اندر نہ جھانکیں، ایک تو یہ ہے کہ دیوار کے اوپر سے پھلاند کے نہ جھانکیں، لیکن راستے کے اندر یہ بھی شامل ہے کسی کی گاڑی کھڑی ہے اور شیشے لگے ہوئے ہیں، اندر اس کی فیملی مستورات بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا سامان پڑا ہوا ہے، آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ یوں جھانک کر دیکھیں۔ یہ بھی اپنی نظروں کو جھکانے کے اندر شامل ہے۔ کئی مسائل ہوتے ہیں، یہ کیا ضرورت ہے ہر وقت ہر ایک کی جاسوس کرنے کی؟ کیا پڑھا ہے، کون بیٹھا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ ہم تو اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، نہ ہماری یہ ذمہ داری ہے، نہ ہماری ریاست نے یہ ذمہ داری لگائی ہے۔ اور ریاست کی ذمہ داری ہے جو اس نے ادارے بنا رکھے ہیں اپنی سوسائٹی کی حفاظت کے لیے، اپنے ملک اور ریاست کی حفاظت کے لیے۔ ہم کون ہوتے ہیں آتے جاتے چلتے راستے لوگوں کی گاڑیوں کو جھانکتے ہوئے دیکھتے چلیں؟ اپنی نظروں کو نیچے جھکاؤ، یہ راستے کا ادب ہے، نظروں کو نیچے جھکاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گزر رہے تھے، دیکھا کہ کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ راستوں پر بیٹھنے سے بچو، راستوں پر نہ بیٹھا کرو۔ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول ہمارا تو بیٹھنا ضروری ہوتا ہے، یا کوئی وجہ بتا دی یا کوئی عذر پیش کیا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا اگر بیٹھنا ہی ہو تو پھر ایک بات کا خیال رکھو کہ تمہارے بیٹھنے سے گزرنے والوں کو تکلیف نہ ہو، تمہارے بیٹھنے سے گزرنے والوں کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا کیا رویہ ہے، ہم نے گلیوں کو، ہم نے راستوں کو کیسے بنا دیا ہے؟ آج گھر بناتے ہیں تو گھر بناتے بناتے اس کے دروازوں کو ہم باہر گلیوں کے اندر کھینچ کر لاتے ہیں۔ آپ دور نہ جائیں، اپنے یہاں کو دیکھ لیں، ٹینکر جا رہا ہے گلی سے، وہ ادھر سے مڑ نہیں رہا، وہ ادھر سے گزر نہیں سکتا، وہ اگلے آدمی کے گھر تک پانی نہیں پہنچ سکتا۔ ایسا گلیوں کو تنگ کر دیا ہے، ایسا گلیوں کے اندر راستوں کو تنگ کر دیا ہے۔ راستوں کو تنگ کرنے والوں پر اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے، بہت بڑا گناہ کا کام ہے۔ ہمیں اسلام ہر موقع پر ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہم کیوں نہیں اسلام سے تعلیمات حاصل کرتے؟ ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں تو زندگی گزارنے کا ڈھنگ دیا گیا ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ بس یہ اللہ اکبر کی اذان سن لی، آواز سن لی، وضو کر لیا، نماز پڑھ لی، ہم جی بڑے پکے مسلمان ہیں، میں ہی جب پکا مسلمان گھر بنانا شروع کر دوں تو جا کے آدھی گلی جو ہے اس کے اندر میں بند کر دوں، کیونکہ میں پکا مسلمان ہوں، میں تو جی بڑی نماز پڑھتا ہوں، میں تو بڑے روزے رکھتا ہوں، میں تو بڑے صدقے خیرات کرتا ہوں، لیکن گلی کو بند کر دوں گا، گلی کو بند کر دوں گا۔ راستے میں چلتے ہوئے گلیوں کو، راستوں کو کشادہ رکھنا، آنے جانے والے لوگوں کے لیے رکاوٹ نہ بننا، یہ اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے، اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ ہم نے تو دین کو بس ایک نقشے کے اندر سمجھ رکھا ہے نا کہ دین تو جی بس اس چیز کا نام ہے، رمضان آ گیا، روزے رکھ لیے، جی ہم بڑے مسلمان ہیں، عید آ رہی ہے، عید ہم نے بڑے جوش و خروش سے منا لی، ہم بڑے مسلمان ہو گئے۔ راستوں میں تکلیف دینا، راستوں کو تنگ کرنا، راستوں میں رکاوٹیں کھڑی کرنا، یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک راستہ ہے آگ کا، دوسرا جب آسمان پر جب آپ تشریف لے گئے تو آپ کے سامنے جہنم کو پیش کیا گیا، تو وہاں پر آپ نے دیکھا کہ ایک آگ کا راستہ ہے، اس آگ کے راستے پر ایک آگ کا درخت کھڑا ہے، وہاں سے آدمی گزر رہے ہیں، تو ایک جو ہے وہ درخت کی ٹہنی گر رہی ہے اور گر کر اس کے اندر گھس رہی ہے، وہ جہنم کی لوہے کی وہ کیلیں اس درخت کی ٹہنیاں
اس بندے کے اندر گھس کر وہ درخت کی ٹہنی سیدھی کھڑی ہو جاتی ہے اور وہ روتا اور چیختا چلا رہا ہوتا ہے۔ آپ نے پوچھا جبریل یہ کون آدمی ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول یہ تیری امت کا وہ آدمی ہے جو لوگوں کو راستے میں تکلیف دیا کرتا تھا۔ راستے میں تکلیف دینا کسی کے لیے کسی بھی طرح سے ہو، کسی بھی طرح سے ہو، ڈاکہ ڈالنا بھی اسی میں شامل ہے کہ ایسی جگہ کا انتخاب کرنا راستے میں جہاں سے لوگ گزر رہے ہوں۔ جی یہاں جمپ آئے گا، یہاں پر جو ہے راستہ خراب ہے، روڈ خراب ہے، گاڑی آستے ہوگی، موٹر سائیکل آستے ہوگی، تو یہاں سے لوٹنے میں ہمیں آسانی ہو جائے گی۔ کسی بھی طرح سے راستے میں تنگی، راستے میں تکلیف دینا، پانی کو اپنے گھر کے پانی کو گلیوں کے اندر چھوڑ دینا، آتے جاتے لوگوں کے لیے تکلیف کا سبب اور ذریعہ بننا، یا اس طرح سے دوسرے کوئی معاملات مسائل ہوں، کسی طرح سے بھی گاڑی آپ کھڑی کر دیتے ہیں راستے میں۔ ہمارا تو آج کا یہ اعلیٰ المیہ بنا ہوا ہے جی، اتنا بڑا چوڑا راستہ، اتنا بڑا چوڑا راستہ، جاؤ تو گزرنے کی کوئی جگہ نہیں مل رہی ہوتی۔ دو تین گاڑیاں اکٹھی ابھی ہمارے ماڑی پور کے روڈ سے گزر سکتی ہیں، لیکن ایک گاڑی پر مشکل گزر رہی ہوتی ہے، دوسرا پیچھے سے کھڑا ہوتا ہے کہ یہ گزرے تو پھر پیچھے سے میں گزار دوں۔ کیا مسئلہ ہے؟ دکانداروں کو دیکھو، پتہ نہیں باہر سے آتے آتے آدھا راستہ تو وہی بند کر دیتے ہیں، پھر انکروچمنٹ والے جب آتے ہیں تو یہ کھڑے ہو جاتے ہیں جی نہیں یہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ ہم مسلمان ہیں، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں راستوں کو تنگ کرنا، راستوں کو بند کرنا یہ جائز نہیں ہے، یہ گناہ کا کام ہے، حرام کا کام ہے۔ ہماری اسلام رہنمائی کرتا ہے، ہمیں تعلیم دیتا ہے زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ ہم نے تو بس ایک نقشے کو دیکھ لیا اور ہم نے کہہ لیا بس دین پورا ہو گیا، میں تو پورا دیندار ہو گیا۔ حاجی حج کر کے آتا ہے، حاجی کے نام سے مشہور بھی ہو گیا اور جی بڑا بس اس کو سارا سرٹیفکیٹ مل گیا، اب جو چاہے وہ کر لے۔ میرے بھائیوں، معاملات، معاشرت یہ سارا دین ہے، دین سیکھنا پڑے گا۔ دین سیکھنے کے لیے ہمیں اپنے بڑوں کے پاس جانا ہوگا، علماء کے پاس جانا ہوگا، بیٹھنا ہوگا، حلقے اختیار کرنے ہوں گے۔ جیسے ہم دنیا کے کام سیکھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں، ٹائم نکالتے ہیں، وہاں جاتے ہیں، آپ آئیں مسجدوں میں بیٹھیں، حلقے بنا لیں، علماء سے پوچھیں، اپنے ائمہ سے پوچھیں، جو بندہ جہیں کا ہے، جس علاقے کا ہے، جس محلے کا ہے، جس مسجد کا ہے، جس جہاں رہتا ہے وہاں پر جائے، اپنوں سے پوچھو، اللہ کے واسطے اپنے علماء کو ٹائم دو، سیکھو، پوچھو کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ایک مرتبہ یہ عرب کے جو بدو جو لوگ ہوتے تھے وہ اپنے جانوروں میں اونٹوں میں وہ گھنٹیاں وہ باندھا کرتے تھے، اور جو 10 15 20 50 اونٹوں کا جو جب یوں ریوڑ لشکر جب گزرتا تو گھنٹیوں کے بجنے کی وجہ سے وہ ایک عجیب قسم کا جو ہے نا وہ ماحول بن جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرمایا کہ کیا کرتے ہو، راستے میں لوگوں کو تکلیف دیتے ہو، اپنے اونٹوں کی گھنٹیاں اتار دو۔ ہم تو جی ایسے عجیب و غریب ہارن ہم لگا دیتے ہیں گاڑیوں میں، نہ جانے پتہ نہیں کیا یا تو ہارن بجاتے ہیں اپنا آپ کو دکھانے کے لیے، یا خامخواہ دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن وہاں راستے میں بس ایسا شور مچایا ہوا ہوتا ہے۔ بعض لوگ تو عجیب نوجوان ہوتے ہیں، وہ پتہ نہیں وہ نیچے سے وہ سالنسر بھی نکال دیتے ہیں اور ایسا شور شرابہ اور ایسا ہنگامہ کھڑا کیا ہوا ہوتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا چیز ہے۔ مسلمان ہے، راستے میں ایسے تکلیف دینا، راستے میں اس طرح کی حالت پیدا کرنا، میرے بھائیوں یہ دین ہے، دین ہے، دین ہے، یہ سیکھنا پڑے گا، یہ معلوم کرنا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ بس جی میں نے تو نماز پڑھ لی میرا کام ہو گیا، نہیں، راستے میں تکلیف دینا اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے، بھلے وہ نمازی ہے، بھلے وہ روزہ دار ہے، بھلے وہ حاجی ہے، بھلے وہ خیراتی ہے، راستے میں تکلیف دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی شاخیں بتائی، فرمایا کہ سب سے اعلیٰ شاخ یہ ہے، ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے، ایمان کا سب سے بلند ترین
سطح کا یہ ہے کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کی وحدانیت، لا الہ الا اللہ کی صدا لگانا، یہ ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْعَوْضَاءِ عَنِ الطَّرِيقِ، اور سب سے جو فرمایا کہ ایمان کا جو آخری درجہ ہے وہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز ہو ہٹا دو، ہٹا دو، بجائے اس کے کہ ہم راستوں کو تنگ کرتے رہیں، گاڑیاں کھڑی کرتے رہیں، بس راستہ روڈ ہے، راستہ ہے، وہاں گاڑی کھڑی کر دی۔ کسی راستے پر آپ دکان سے سامان لیتے ہیں، سودا لیتے ہیں، کوشش کریں کہ ایسی جگہ جا کے ہم گاڑی کو کھڑا کریں کہ آنے جانے والے لوگوں کے لیے تکلیف نہ ہو، یا مجبوری ہی ہو تو گاڑی کو سمیٹ کر کھڑا کر دیں۔ اب 2-4 دن پہلے میں دیکھ رہا تھا، تقریباً کوئی 5-6 فٹ کے فاصلے پر وہ دکان سے، فٹ پاتھ سے بیچ کا راستہ چھوڑا ہوا تھا، کار کھڑی ہے، کوئی بندہ نہیں ہے، اور ادھر سے پھر وہ گاڑی کے گزرنے کا راستہ ہے۔ اب دیکھو کیسا عجیب ماحول ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اگر کوئی تھوڑی سی